السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر آن لائن اما سپارہ کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ، ہفتہ، اتوار ہماری 3 دن کلاس چلتی ہے کہ جو تفسیر اما سپارے کی پر مشتمل ہوتی ہے۔ پچھلی گزشتہ ہفتے کے اندر ہم نے کلاس میں سورۃ البینہ سورت کی ہم نے تفسیر پڑھی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے جو آگے سورت ہے وہ ہے سورۃ الزلزالہ، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بہت سے طریقوں کے ساتھ واضح کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اللہ فرماتے ہیں جب زمین سخت ہلا دی جائے گی، اس کا سخت ہلایا جانا، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تو جب پہلی سور پھونکیں گے تو ہر طرف ہنگامہ مچ جائے گا۔ جو شہری لوگ ہوں گے وہ جنگلوں کو دوڑیں گے، اور جو جنگل والے ہوں گے وہ شہروں کو دوڑیں گے، یعنی ہر کسی کو اپنی اپنی جان کی فکر پڑ جائے گی۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جب وہ پھر زمین ہلنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس زلزلے کے بارے بتا رہے ہیں کہ جو قیامت کے دن روح پذیر ہوگا وہ زلزلہ کیسا ہوگا۔ اذا زلزلت الارض، وہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ زلزالہ، کہ جب زمین کو سخت ہلا دیا جائے گا، سخت ہلانا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اللہ فرماتے ہیں زمین اپنا بوجھ نکال کر باہر کر دے گی۔ زمین کے اندر جو ہریالی ہوتی ہے، زمین کے اندر جو مال ہوتا ہے، زمین کے اندر جو نباتات ہوتے ہیں، زمین کے اندر جو خزانے ہوتے ہیں، جو سونے چھپے ہوتے ہیں، یا جو بھی زمین کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جس کا انسان حریص ہوتا ہے اور انسان لالچ کا شکار ہوتا ہے کہ مجھے زمین سے ملنے والی ہر چیز مل جائے، کسان بھی ہوتا ہے اور اسی طرح جو مالدار ہے، جگیردار ہے، وہ بھی اس لالچ میں ہوتا ہے کہ زمین کے اندر جو بھی خوبیاں ہیں وہ سارے کے سارے میں اس کا مالک بن جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت زمین اپنی ہریالی کو، زمین نباتات کو، اور زمین کے اندر جو بھی خزانے ہوں گے وہ زمین باہر دے مارے گی، یعنی اتنا بڑا وہ دن ہوگا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اللہ فرماتے ہیں انسان کہے گا کہ اسے کیا ہے۔ جب زمین پھٹ جائے گی، جب زمین سخت ہلا دی جائے گی، اور جب زمین اپنا سارا کچھ نکال کر باہر پھینک دے گی، جب انسان اس لمحات کو دیکھے گا تو انسان پھر بول کے کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، زمین بھی ہل رہی ہے، زمین پر زلزلہ آ رہا ہے، اور زمین اپنی ساری خوبیوں کو باہر پھینک رہی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا جائے گا یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ فرماتے ہیں وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن خبریں بیان ہوگی، یعنی جو ہاتھ کے ساتھ کیا ہاتھ بھی بولیں گے، زبان بھی بولے گی، پاؤں بھی بولیں گے، جسم کا ہر انگ، ہر حصہ بول کے کہے گا اللہ اس نے مجھے فلاں کام کے لیے فلاں موقع کے اوپر صرف کیا تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن زمین بھی بول کے کہے گی کہ اللہ اس نے فلاں موقع کے اوپر میرے اوپر رہ کر اس نے فلاں گناہ کیا تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ زمین کیسے بولے گی؟ اپنی مرضی سے زمین تو نہیں بول سکتی، زمین اللہ کے حکم سے بولے گی۔ اللہ نے آگے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ اس دن تیرے رب کی وحی ہوگی۔ یعنی وحی کیسے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ بول کہ تیرے اوپر کیا کیا یہ کرتے رہے ہیں، ہاتھ کو حکم دیں گے کہ ہاتھ بول کہ تیرے ساتھ اس انسان نے کیا کیا سلوک کیا ہے، زبان کو کہیں گے بول، زبان بول کے کہے گی کہ اللہ اس نے زبان سے جھوٹ بولا، اس نے مجھے اچھے کاموں میں استعمال نہیں کیا بلکہ برے کاموں میں استعمال کیا۔ پاؤں بھی بول کے کہیں گے، جو جسم کا ہر حصہ بول کے کہے گا، اس کے خلاف گواہی دے گا
کیوں دے گا؟ اپنے رب کی اجازت کے ساتھ۔ رب کی اجازت ہوگی تو جسم کا ہر حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا، حق میں بھی گواہی ہوگی اور اس کے خلاف بھی گواہی ہوگی، دونوں گواہیوں کو قبول کیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یومئذ یستر الناس، وہ دن ایسا دن ہوگا یستر الناس کہ لوگ پلٹیں گے اشتاتن، الگ الگ ہو کر، لیوروا اعمالہم، اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، یعنی لوگ پلٹیں گے اس وجہ سے کہ ان کو ان کے اعمال بتائے جائیں گے کہ تم قیامت کے دن جب صارف کے سامنے، جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ میزان کھل جائے گا، عدل کا میدان ہوگا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جو میزان اور جو ترازو قائم ہوگا اللہ کی عدالت میں، وہ عدل کا ترازو قائم ہوگا، باطل کا ترازو نہیں ہوگا۔ اللہ حق کو بھی واضح کریں گے اور باطل کو بھی واضح کریں گے، اور جو حق اور باطل کو غلط ملت کرتے تھے اللہ ان کو بھی واضح فرما دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُرَوْا أَعْمَالَكُمْ، تاکہ ان کے اعمال دکھلائے جائیں گے کہ وہ کیا کیا اعمال کرتے تھے اور کیا کیا ان کے اندر خصلتیں پائی جاتی تھی۔ کل قیامت کے دن نیک بندوں کو جزا بھی دی جائے گی، اور جو برے افعال کرنے والے ہیں ان کو ان کے اعمال کی جزا بھی دی جائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر میزان عدل پر قائم ہوگا۔ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اس کے اندر ایک بھی رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کی نیکی ہوگی وہ بھی کھل کے واضح ہو جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کی نیکی کو بھی جزا کی شکل میں بنا کے اس کو پیش کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک انسان راستے کے اندر جاتا ہے تو راستے میں اللہ کی رضا کے لیے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے، تو حالانکہ نیکی تو یہ چھوٹی ہے مگر اس چھوٹی نیکی کی بھی جزا قیامت کے دن انسان کو دی جائے گی۔ یعنی انسان نے اس دنیا کے اندر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کی ہے، اگر چاہے وہ نیکی چھوٹی تھی، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نیکی کی جزا بھی انسان کو عطا کریں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ فیصلہ کر دیا ہے فَمَن يَعْمَلْ، پس تم میں سے جو بھی کوئی عمل کرے گا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ایک رائی کے دانے کے برابر، خَيْرًا يَرَهُ، تو اس کو دیا جائے گا، اس کی جو جزا ہوگی، اس کا جو بدلہ ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ فرماتے ہیں جو شخص ایک ذرہ برابر بھی برائی کرے گا، غلط حرکات کرے گا، غلط افعال سر انجام دے گا، اللہ فرماتے ہیں اسے بھی دیکھ لیں گے، اسے بھی اس کے عمل کے برابر سزا دی جائے گی۔ جو بندہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے گا کل قیامت کے دن کھل کے وعدے ہو جائیں گے، اور جب کھل کے وعدے ہو جائیں گے اس کے اعمال کے مطابق اس کو جزا بھی دی جائے گی اور برے افعال کے مطابق اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ دوبارہ ترجمے کو پڑھ لیں، ہماری صورت مکمل ہو گئی ہے، دوبارہ آپ ترجمے پر ذرا غور کریں۔ اذا کا معنی ہوتا ہے جب، اذا زلزلت، جب ہلا دی جائے گی، کیا ہلا دی جائے گی؟ الارض، آگے اللہ نے واضح بھی کر دی، اس بات کو واضح بھی کر دی ہے کہ کون سی چیز ہلے گی، وہ زمین ہلے گی، زمین کے اوپر زلزلہ برپا ہو جائے گا اللہ کی طرف سے، زلزالہا، اس کا ہلایا جانا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَخْرَجَتِ تو نکال دے گی، کون نکال دے گی؟ الارض، زمین کیا نکال دے گی؟ اسقالہا، اپنے بوجھ کو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الْإِنسَانُ، انسان کہے گا مَا لَهَا، اسے کیا ہے؟ یومئذ، اس دن، کون سا دن ہوگا؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن تحدث اخبارہا، خبریں بیان کی جائیں گی کہ یہ انسان یہ کرتا تھا، یہ انسان فلاں کام کرتا تھا، اس انسان کے اندر غلط افعال موجود تھے، انسان کے اندر غلط افعال کا سرکش مرتکب تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، قیامت کے دن جو بھی زبان بولے گی، جو بھی کان بولے گا، جو بھی ہاتھ بولیں گے، جو بھی پاؤں گواہی دیں گے، وہ اللہ کی اذن کے بغیر نہیں بلکہ اللہ کی اذن کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز بھی حرکت نہیں کر سکتی، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز بھی کسی کے خلاف بھی گواہی نہیں دے سکتی اور کسی کے حق میں بھی گواہی نہیں دے سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ، اس دن
یستر الناسا لوگ پلٹیں گے اشتاتن الگ الگ ہو کر لیروا اعمالہم تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں. آگے اللہ فرماتے ہیں فمن یعمل پس جو عمل کرے گا مثقال ذرۃ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خیرا یرا اس کو اس کا عمل بتایا جائے گا دکھایا جائے گا ویڈیو باقاعدہ دکھائی جائے گی جو فرشتوں نے رجسٹر کے اندر محفوظ کی ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ویڈیو اس کو دکھائی جائے گی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کرتا ہے, آپ اس کو مثال سے سمجھے جس طرح رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں سے سب سے زیادہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی یہ ہے کہ انسان راستے پر جائے اور تکلیف دہ چیز کو لوگوں کے لیے ہٹا دے تاکہ میرے بھائی مسلمان محفوظ رہ سکیں. تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے یہاں لیا ہے کہ جو اس حقیر نیکی کو بھی اختیار کرے گا کل قیامت کے دن یہ بھی نیکی کھل کے واضح ہو جائے گی, اس کے سامنے پیش کی جائے گی اور اس نیکی کے بدلے اس کو جزا دے دی جائے گی. آگے اللہ اسی کے اپوزٹ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرا. اللہ فرماتے ہیں اسی کے بدلے ایک ہے نیکی اور ایک ہے گناہ. نیکی کی تو جزا مل جائے گی اور اسی کے اپوزٹ اگر گناہ کیا ہے, اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کر کے انسان آیا ہے توبہ نہیں کی تو اللہ فرماتے ہیں ایک ایک گناہ کی ویڈیو ہم محفوظ کر لی ہے, لوح محفوظ کے اندر محفوظ کی ہے جو فرشتوں کے پاس رجسٹر موجود ہے کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں وہ رجسٹر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھل جائیں گے, انسان کے سامنے بھی واضح ہو جائیں گے کہ یہ ہے جو تم حرکات کیا کرتے تھے, افعال کیا کرتے تھے, برے اعمال کے مرتکب تھے یا اچھے اعمال کے مرتکب تھے. اگر اچھے اعمال کے مرتکب تھے تو اچھے اعمال کے بدلے جزا دی جائے گی اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر گناہ کر کے آئے ہو تو ویڈیو بھی بن کے سامنے آ جائے گی اور اس کے مقابل تمہیں اس گناہ کے بدلے تمہیں سزا بھی دی جائے گی, کیونکہ جزا ایک الگ لفظ ہے اور سزا الگ لفظ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سزا کو بھی جزا کے معنی میں استعمال کیا ہے. تو جس طرح کہا جاتا ہے نا جب ہم کسی کو کہتے ہیں جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزا دے, تو یہ معنی درست نہیں ہے جب تک آپ آگے لفظ خیرہ کا استعمال نہیں کریں گے, کیونکہ جزا اللہ تعالیٰ نے برائی کے لیے بھی استعمال کی ہے اور اچھائی کے لیے بھی استعمال کی ہے. جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزا دے, پتہ نہیں وہ نیکی کی ہو یا پھر برائی کی ہو. تو جب آپ کہیں گے جزاک اللہ خیرہ, اللہ آپ کو خیر کی جزا دے, تو تب جو مبہم چیز ہوگی وہ کھل کے واضح آ جائے گی کہ اس سے مراد برائی نہیں ہے بلکہ خیر ہے. تو یہ ہماری آج کی کلاس تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کما حق کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جمعہ ہفتہ اتوار جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن پر یہ کلاس مشتمل ہوتی ہے, تو دلچسپی کا مظاہرہ کیا کریں اور کاپی پینسل پاس رکھا کریں. جو آپ کو نکات اور تفسیر کے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتے ہیں جو آئمہ کی جو تفاسیر سے لیے جاتے ہیں وہ آپ لکھیں تاکہ پیپروں میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ کما حق کو اس کو سمجھ کر اس پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.